ناول ٹائٹل ہے خاموش دل کی قید۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کی فضا کو چیرتے ہوئے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ چند لمحوں میں پورا گاؤں گھر سے باہر نکل آیا۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، عورتیں دروازوں پر کھڑی تھی اور مرد تیزی سے کھیتوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جہاں شور اٹھا تھا، کچھ ہی دیر میں خبر آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی کہ جگیردار خاندان کے چشم و چراغ اور سردار سکندر خان کے چھوٹے بھائی شہباز خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گاؤں میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ شہباز خان کی لاش خون میں لت پت کھیت کے کنارے پڑی تھی اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ کوئی سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کوئی افسوس کا اظہار کر رہا تھا اور کوئی خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس قتل کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ شہباز خان صرف سکندر خان کا بھائی نہیں تھا، بلکہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے قریبی ساتھی، اس کے دل کا ٹکڑا تھا۔ جب حویلی میں یہ خبر پہنچی تو ہر طرف کہرام مچ گیا، عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئی، نوکر ادھر ادھر دوڑنے لگے اور پورا ماحول سوگ میں ڈوب گیا۔ سکندر خان تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جائے وقوع پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنے سگے بھائی کی لاش دیکھی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار درد صاف نظر آیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے بھائی کے خون آلود چہرے کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر غم کے ساتھ ساتھ ایسا خطرناک غصہ ابھر رہا تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ نظریں جھکانے لگے۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب خون بہے گا، بہت خون بہے گا۔ چند گھنٹوں بعد خبر سامنے آئی کہ اس قتل کے پیچھے حیا کا بھائی حماد کا نام لیا جا رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ چند روز پہلے حماد اور شہباز کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا۔ کسی نے کہا دونوں میں زمین کے تنازع پر لڑائی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ قتل سے چند گھنٹے پہلے بھی دونوں کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھا گیا تھا۔ خبر پھیلتے ہی حیا کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اس کی ماں خوف کے مارے رو رہی تھی، باپ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور گھر کی عورتیں مسلسل دوائیں مانگ رہی تھی۔ حیا بار بار اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن حماد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام تک پورے گاؤں میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ سکندر خان اپنے بھائی کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں دونوں خاندان کے درمیان خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ رات ہونے تک حالات اور خراب ہو گئے۔ سکندر خان کے آدمی گاؤں کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، ہر طرف خوف کی فضا تھی اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے۔ ادھر حیا کا باپ پریشانی سے بار بار سر پکڑ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر حماد واقعی ہی قاتل نکلا تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ آدھی رات کے قریب اچانک دروازہ کھلا اور حماد گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حیا دوڑ کر اس کی طرف آئی، مگر حماد خاموش کھڑا رہا۔ اس کے والد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ حماد، کیا ہوا تھا؟ حماد نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، پھر آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سب کو اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ آخر کار حماد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، جھگڑا ہوا تھا، بہت بڑا جھگڑا، غصے میں دھکا دیا تھا۔ وہ گرا، پھر اس کی آواز رند گئی۔ وہ یہ سنتے ہی حیا کی ماں کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حیا کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس کے والد نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب ان کے خاندان پر تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اگلی صبح پورا گاؤں جرگے کے لیے جمع ہو گیا۔ ایک طرف سکندر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی، جبکہ دوسری طرف حیا کا خاندان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج ہونے والا فیصلہ کئی زندگیوں کی قسمت بدل دے گا۔ حیا گھر میں بیٹھی رو رہی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جرگے میں اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی پوری زندگی کو ایک ایسے رستے پر ڈال دیا جائے گا جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ جرگے کا فیصلہ۔ جرگے کے میدان میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سینکڑوں لوگ جمع تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اونچی آواز میں بات کر سکے۔ سب کی نظر
ایک ہی شخص پر جمی ہوئی تھی، سکندر خان۔ وہ سفید لباس میں ملبوس کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا سکوت تھا جو کسی طوفان آنے سے پہلے آتا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی شہباز خان کی موت نے اس کے دل میں ایسا زخم چھوڑا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکتا۔ دوسری طرف حیا کا باپ غلام رسول اپنے بیٹے حماد کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حماد کے چہرے سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگ بار بار صلح کی بات کرنے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اگر یہ معاہدہ قابو سے باہر ہو گیا تو پورا علاقہ خون کی آگ میں جل اٹھے گا۔ کافی دیر کی بحث کے بعد جرگے کے سب سے بزرگ سردار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، خون بہانے سے خون واپس نہیں آتا، لیکن دشمنی ختم کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بزرگ دوبارہ بولے، حماد کے جرم کا بدلہ مزید خون نہیں ہوگا، بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم کیا جائے گا تاکہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر وہ الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے کئی زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ غلام رسول اپنی بیٹی حیا کا نکاح سکندر خان سے کرے گا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خاموش، اور کچھ اس فیصلے کو مناسب سمجھ رہے تھے۔ غلام رسول کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حماد نے چونک کر سر اٹھایا، جبکہ سکندر خان کے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہی فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ الفاظ سن کر غلام رسول کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی معصوم بیٹی کو اس دشمنی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ادھر گھر میں موجود حیا کو ابھی تک اصل فیصلے کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے۔ شام ڈھلنے کے قریب غلام رسول گھر واپس آیا۔ اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سال ایک دن میں بوڑھا ہو گیا ہو۔ گھر کے تمام افراد بے چینی سے اس گرد و جمع میں جمع ہو گئے۔ حیا بھی لرزتے قدموں سے قریب آئی، ابا کیا فیصلہ ہوا؟ اس سوال پر غلام رسول کی آنکھیں بھر آئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بمشکل بولا، بیٹی، جرگے نے دشمنی ختم کرنے کے لیے تمہاری شادی سکندر خان سے طے کر دی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حیا کو یوں محسوس ہوا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ اس کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے والد کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں ابا نہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں نہیں جا سکتی۔ میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ اس کی ماں بھی رونے لگی، جبکہ حماد شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی ایک غلطی نے اس کی بہن کی پوری زندگی بدل دی ہے۔ حیا اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار سکندر خان کا سخت چہرہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیشہ ایک عام سی زندگی کا خواب دیکھا تھا، ایک ایسا شوہر جو اس کی عمر کے قریب ہو، جو اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ ہنس سکے، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اگلے دنوں میں پورے گاؤں میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ حیا پر ترس کھاتے، کچھ کہتے یہی صلح کا واحد رستہ تھا، اور کچھ سکندر خان کے غصے سے ڈرے ہوئے اس فیصلے کی حمایت کرتے۔ ادھر حیا دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کہیں گم ہو چکی تھی، اور اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی آخر اس کا قصور کیا تھا۔ شادی کی تقریب قریب آتی جا رہی تھی، اور ہر گزرتا دن اس کے دل میں خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سکندر خان بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کی قبر پر گھنٹوں بیٹھا رہتا اور سوچتا کہ ایک معصوم لڑکی کو اس دشمنی کی قیمت کیوں چکانی پڑ رہی ہے۔ اس کے دل میں غم، غصہ اور ذمہ داری تینوں ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب پہلی بار حیا اور سکندر خان آمنے سامنے آنے والے تھے۔ ایک ایسی ملاقات جو دونوں کی تقدیر کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ شادی کی تاریخ میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، اور حیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔
اور وہ پہلے کی طرح کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھی، لیکن ہر خوشی ادھوری لگ رہی تھی۔ نہ ڈھولک کی آواز تھی، نہ کہکے، نہ وہ خوشی، نہ وہ عام طور پر بیٹی کی شادی پر ہوتی ہے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ حیا اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھتی، دو پہاڑوں کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ اگر قسمت انسان سے اس کی مرضی ہی چھین لے تو پھر خواب دیکھنے کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف سکندر خان اپنی وسیع حویلی میں خاموش رہنے لگا۔ شہباز خان کی موت کے بعد اس کی زندگی جیسے رک سے گئی تھی۔ وہ پہلے ہی کم بولنے والا شخص تھا، لیکن اب تو گھنٹوں تنہا بیٹھا رہتا۔ اس کے آدمی بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ اس کا سردار اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو گاؤں کے چند بزرگ غلام رسول کے گھر آئے اور بتایا کہ رسم کے مطابق سکندر خان اپنی ہونے والی دلہن کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس ملاقات کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد گھر کے صحن میں گاڑی آ کر رکی اور سکندر خان اندر داخل ہوا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ مرد احترام سے کھڑے ہو گئے اور عورتیں پردوں کے پیچھے جھانکنے لگی۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے آ کر آہستہ سے کہا، بیٹی تمہیں باہر چلنا ہوگا۔ حیا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پہلی بار اس نے سکندر خان کو اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ویسا ہی سخت تھا جیسے لوگوں نے بیان کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی بھی موجود تھی۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ حیا نے سر جھکا رکھا تھا اور سکندر خان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ جس لڑکی کا نام پورے جرگے میں لیا گیا تھا وہ حقیقت میں کتنی کم عمر اور کتنی خوفزدہ تھی۔ وہ ایک سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی جو ذرا سی آہٹ پر اڑ جانے کو تیار ہو۔ آخرکار سکندر خان نے خاموشی توڑی اور نرم لہجے میں پوچھا، تم مجھ سے بہت ڈرتی ہو؟ یہ سوال سن کر حیا چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں سکندر خان کی آنکھوں سے مل گئی۔ یہ فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا سوال کا جواب تھی۔ سکندر خان نے گہری سانس لی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس سے نہیں بلکہ اس تقدیر سے ڈر رہی ہے جس نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ چند لمحے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ الفاظ اس کے لیے غیر متوقع تھے کیونکہ اس نے ہمیشہ سکندر خان کو ایک سخت اور بے رحم جگیردار کے طور پر سنا تھا، مگر اس وقت اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ تھکن اور سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سکندر خان نے ان آنسوؤں کو دیکھا تو اس کے دل میں عجیب سا درد ابھرا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جرگے کے فیصلے نے صرف ایک بھائی نہیں چھینا بلکہ ایک معصوم لڑکی کی آزادی بھی چھین لی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا کھڑا ہوا اور جاتے جاتے اس نے صرف اتنا کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت کے ساتھ شاید تم سمجھ جاؤ گی کہ ہر سخت چہرے کے پیچھے سخت دل نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا لیکن اس خوف کے درمیان ایک نیا احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید سکندر خان ویسا نہیں جیسا پورا گاؤں سمجھتا ہے، مگر اسی لمحے اسے اپنے بھائی کا جرم، جرگے کا فیصلہ اور آنے والی شادی یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی اس کے لیے مزید امتحان اور ایسے راز اس سنبھال کر بیٹھی ہے جو اس کی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ بنانے والے تھے، اور انہی رازوں میں ایک ایسا سچ بھی چھپا ہوا تھا جو شہباز خان کے قتل کے بارے میں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ حیا اب اس حویلی میں موجود تو تھی مگر حقیقت میں وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا جسم اس کا وسیع و عریض محل میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا لیکن اس کی روح جیسے کہیں بہت دور رہ گئی تھی۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور دیر تک ایک ہی سمت میں دیکھتی رہتی جیسے اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہے۔
اس کی آنکھیں اب رونا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ مسلسل درد انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں اور بس ایک خالی من باقی رہ جاتا ہے۔ حویلی کے ملازم اس کی خاموشی کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ لڑکی زندہ تو ہے، مگر جیسے اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی چیز میں دلچسپی لیتی، نہ کھانے میں رغبت رکھتی، بس ایک مشین کی طرح دن گزار رہی تھی۔ سکندر خان اسے اکثر دور سے دیکھتا، مگر کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ خود بھی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، ایک طرف بھائی کی موت کا درد تھا، تو دوسری طرف ایک ایسی لڑکی کی خاموشی جو اس کے گھر میں آ کر بھی قید لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح محبت سے نہیں بلکہ مجبوری اور دشمنی کے خاتمے کے لیے ہوا ہے، اور اسی لیے وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روکتا تھا۔ حویلی کے بڑے کمروں میں بھی ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ جہاں زندگی کی چہل پہل تو ہوتی تھی، اب وہاں خاموشی گونجتی تھی۔ حیات زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی، مگر اسے اب اپنا عکس بھی اجنبی لگتا۔ کبھی کبھی وہ آہستہ سے اپنے آپ سے پوچھتی، کیا یہ واقعی میں ہوں یا صرف ایک سایہ ہوں جو کسی اور کی زندگی کو گھسیٹ کر لایا ہے؟ رات کے وقت جب پوری حویلی سو جاتی تو وہ چھت پر چلی جاتی، آسمان پر چاند کو دیکھتی اور بے آواز روتی۔ اس کی سسکیاں ہوا میں تحلیل ہو جاتی، مگر اس کا درد کم نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف سکندر خان بھی اکثر رات گئے تک جاگتا رہتا۔ وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، جہاں اب ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے شہباز خان نے آخری بار چھوڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی چیزوں کو دیکھتا رہتا اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن حویلی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس نے حیا کی خاموشی کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ کچن میں پانی لینے گئی تو ایک ملازمہ نے آواز دی، مگر وہ چونک کر بھی نہ بولی، بس آہستہ سے پانی لے کر واپس چل دی۔ پیچھے سے کسی نے کہا، یہ تو جیسے زندہ لاش ہے۔ یہ الفاظ حیا کے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سکندر خان پہلی بار خود اس کے دروازے کے باہر آ کر رک گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حیا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر جواب نہیں دیا۔ سکندر خان نے دھیمی آواز میں کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ خاموشی اس کی اپنی خاموشی سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا، مگر اس کے چہرے پر ایک الجھن تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف ڈری ہوئی نہیں بلکہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، جیسے کسی نے اس کی زندگی کے رنگ ہی چھین لیے ہوں۔ حیا جب رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے دور کہیں روشنیوں کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید اس حویلی میں وہ صرف ایک نام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، مگر انسان نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش آنسو گرا اور آہستہ سے بڑبڑائی، میں یہاں ہوں یا یہاں بھی نہیں، اور یہ سوال اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، بس خاموشی تھی۔ حویلی کی دیواریں تھی اور ایک لڑکی جو اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ حیا اب بھی ویسی ہی خاموشی تھی، جیسے اس کے اندر زندگی نہیں بلکہ صرف سانسیں باقی ہو۔ وہ حویلی میں چلتی پھرتی ضرور تھی، مگر ہر قدم کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں موجود ہو۔ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی، بس اپنے کمرے میں بند رہنا یا کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں ایک ہی نقطے کو دیکھتے رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ سکندر خان یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دل میں اب کچھ بدل رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کو وہ صرف ایک مجبوری سمجھ رہا تھا، اب اسے ایک ٹوٹا ہوا انسان محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی تو سکندر خان بغیر کسی کو بتائے حیا کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ دروازے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ قدرے نرمی سے کہا، حیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بار بھی خاموشی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اندر موجود ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، وہ نہ ملی اور نہ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔
جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سکندر خان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں تمہیں یہ جگہ قید لگتی ہے، اور شاید میں بھی تمہیں اپنا دشمن لگتا ہوں۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نظریں اب بھی باہر تھی۔ سکندر خان نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، مگر مناسب فاصلے پر۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لو، تم یہاں قیدی نہیں ہو۔ یہ سن کر حیا کی انگلیاں ہلکی سی کانپی، مگر وہ اب بھی خاموش رہی۔ سکندر خان نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور آہستہ سے میز پر رکھ دی۔ یہ تمہارے کمرے کی نہیں بلکہ حویلی کے پچھلے باغ کے دروازے کی چابی ہے۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہیں یہاں سانس گھٹتا محسوس ہو تو تم وہاں جا سکتی ہو، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر پہلی بار حیا کی نظریں ہلکی سی ہلی، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ سکندر خان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں میرے مرے ہوئے دل کے ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو حیا آہستہ آہستہ پلٹی۔ اس کی نظر اس چابی پر پڑی جو میز پر رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین آ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے اس نے چابی اٹھائی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کے ساتھ ایک سوال آیا کہ کیا واقعی اسے آزادی دی جا رہی ہے، یا یہ بھی کسی نئے امتحان کا آغاز ہے۔ اسی رات حیا پہلی بار آہستہ آہستہ حویلی کے پچھلے باغ میں گئی۔ وہ جگہ خاموش تھی، مگر وہاں قید کا احساس نہیں تھا۔ درختوں کے درمیان ہوا چل رہی تھی اور چاند کی روشنی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک بہت کمزور سی سانسوں جیسی مسکراہٹ آئی۔ دوسری طرف سکندر خان اپنے کمرے میں بیٹھا، مگر اس کے ذہن میں حیا کا وہ خالی چہرہ بار بار نظر آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کا درد کا ذمہ دار بن چکا ہے، اور شاید پہلی بار اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا صرف دشمنی ختم کرنے کے لیے کسی کی پوری زندگی اس طرح توڑ دینا ٹھیک ہے۔ اس رات حویلی میں پہلی بار خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک ہلکی سی تبدیلی آ چکی تھی، جسے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی کرن داخل ہو گئی ہو۔ حیا اب بھی مکمل طور پر بدل نہیں پائی تھی، مگر اس کے اندر پہلی بار ایک بہت ہلکی سی تبدیلی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح ہر وقت کمرے میں بند نہیں رہتی تھی، بلکہ کبھی کبھی سکندر خان کے دیے ہوئے پچھلے باغ میں چلی جاتی تھی، مگر وہاں بھی وہ زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، بس خاموشی سے بیٹھتی، درختوں کو دیکھتی اور پھر واپس آ جاتی، جیسے وہ ابھی تک اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ واقعی اتنی آزادی دی گئی ہے، یا یہ سب کسی سخت حقیقت کا حصہ ہے۔ سکندر خان اس تبدیلی کو دور سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ کبھی اسے باغ میں دیکھ لیتا تو خاموشی سے رک جاتا، مگر قریب نہیں جاتا، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ اس کے دل میں اب ایک عجیب سا احساس تھا جو وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ حیا کو صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی سمجھنے لگا تھا جو اس کے دشمنی کی قیمت بن گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب حویلی میں خاموشی تھی، سکندر خان باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا ایک درخت کے نیچے بیٹھی زمین پر انگلی سے کچھ لکیریں بنا رہی ہے۔ اس نے پہلے کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ کمزور اور اداس لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسا مکمل خالی پن نہیں تھا۔ سکندر خان چند لمحے خاموش رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، مگر مناسب فاصلے پر رک گیا۔ تمہیں یہ جگہ کیسی لگتی ہے؟ اس نے پہلی بار بہت نرم آواز میں پوچھا۔ حیا چونک گئی، اس نے فوراً سر اٹھایا اور چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اس کی عادت ابھی تک خوف کی تھی، مگر اب اس خوف میں ہلکی سی الجھن بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سکندر خان نے دوبارہ کہا، اگر یہ جگہ بھی تمہیں قید لگتی ہے تو میں اسے بدل سکتا ہوں۔ اس بار حیا کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخرکار اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ سن کر سکندر خان خاموش ہو گیا۔ یہ جواب اسے اندر تک چبھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف باغ یا حویلی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس پوری زندگی کی بات تھی جو اس پر زبردستی مسلط کر دی گئی تھی۔
کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، صرف ہوا درختوں سے ٹکراتی رہی۔ پھر سکندر خان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خوش نہیں ہو اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں پہلی بار سختی نہیں بلکہ ایک اعتراف تھا۔ حیا نے ہلکی سی نظر اٹھائی مگر فوراً جھکا لی۔ سکندر خان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، اس کے پاس رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ جو چاہے تو حویلی کے اندر کسی بھی جگہ جا سکتی ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جہاں چاہے وہاں وقت گزار سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی آئی۔ یہ شاید آزادی کا پہلا احساس تھا جو اسے مکمل ملا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی دل میں ابھی بھی ایک سوال تھا کہ کیا واقعی ہی وقت بدل گیا ہے؟ ایک نیا طریقہ ہے اسے اس قید سے باہر نکالنے کا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس نے پہلی بار سکندر خان کی طرف بہت مختصر سی نظر ڈالی، اور اسی لمحے سکندر خان کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی اب مکمل طور پر خاموش نہیں رہی۔ اس کی خاموشی کے اندر اب سوال جنم لیتے ہیں، اور یہی سوال شاید دونوں کی کہانی کا نیا آغاز تھا۔ حیا کی زندگی اب بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہوئی تھی، مگر پہلے جیسی مردہ خاموشی میں ہلکی سی دراڑ ضرور پڑ چکی تھی۔ اب کبھی کبھی خود سے باغ میں چلی جاتی، کبھی کسی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ لیتی، اور کبھی کسی کھانے کی میز پر بھی نظر آ جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی مکمل اعتماد نہیں آیا تھا، اور ہر لمحہ جیسے کسی اندیکھے خوف کے سائے میں جیتی تھی۔ سکندر خان اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ احساس اس کے دل میں کیوں بڑھ رہا ہے۔ وہ جس لڑکی کو پہلے صرف ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، اب اس کی خاموشی بھی اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا کہ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کیا صرف دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک معصوم زندگی کو اپنے ساتھ باندھ لیا ہے، یا اس کی خاموشی بھی اس کے دل کا حصہ بن چکی ہے؟ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا تو حیا باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا تھا جسے وہ بار بار توڑ رہی تھی، جیسے اپنے اندر کے دبے ہوئے خوف کو باہر نکال رہی ہو۔ سکندر خان وہاں آیا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھا۔ نہ اس نے فوراً کچھ کہا، نہ ہی اسے قریب آیا، بس کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم اب پہلے جیسی نہیں رہی ہو حیا۔ حیا نے فوراً سر اٹھایا، مگر پھر نظریں جھکا لی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھل کر بات کرنے سے ہچکچاتی تھی۔ میں نہیں جانتی میں کیسی ہوں، اس نے بہت آہستہ کہا۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی جو برسوں کے دکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ سکندر خان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا، مگر پھر بھی مناسب فاصلے پر رکا۔ میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیسا بن رہا ہوں۔ اس جملے نے حیا کو چونکا دیا۔ وہ پہلی بار اس کی طرف مکمل توجہ سے دیکھنے لگی۔ سکندر خان کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جس کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، بلکہ ایک تھکا ہوا انسان نظر آ رہا تھا جو خود سے لڑ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، تمہیں لگتا ہوگا کہ میں نے تمہاری زندگی چھین لی ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ یہی سچ تھا جسے وہ روز جیتی تھی۔ سکندر خان نے آہستہ سے سانس لیا اور کہا، شاید یہ سچ بھی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی غلطیوں کو لفظوں میں قبول کیا تھا۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ شخص جو اس سے وہ ڈرتی تھی آج اپنی خاموشی میں ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی، مگر چند قدم بعد رک گئی۔ اس نے پلٹ کر پہلی بار مگر ہلکی آواز میں کہا، اگر آپ کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کیا بن رہے ہیں تو پھر ہم دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوال فضا میں معلق ہو رہا تھا، مگر سکندر خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ اس رات حیا اپنے کمرے میں دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں پہلی بار سکندر خان کی وہ باتیں بار بار آ رہی تھی، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کہانی اتنی سادہ نہیں جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ دوسری طرف سکندر خان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا اسی سوال میں گم تھا کہ کیا واقعی وہ ایک مجرم ہے یا صرف حالات کا قیدی؟ اور یہی الجھن اب دونوں کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے جا رہی تھی، جہاں نہ مکمل نفرت باقی تھی اور نہ مکمل قربت، صرف سوال تھے، خاموشی تھی، اور بس ایک کہانی جو ابھی اصل روح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر اب حیا کی خاموشی پہلے جیسی مکمل نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر سوال جنم لینے لگے تھے،
اب سکندر خان کو صرف ایک سخت جاگیردار کے طور پر نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کبھی کبھی اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی اداسی سے الجھا دیتی تھی، اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جس شخص سے وہ ڈرتی تھی، کیا وہ واقعی اتنا بے رحم ہے جتنا پورا گاؤں کہتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ سکندر خان بھی بدل رہا تھا، مگر یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ وہ ہر دن اپنے اندر ایک نئی جنگ لڑتا تھا۔ ایک طرف اپنے بھائی کی موت کا زخم تھا اور ابھی تک تازہ تھا، اور دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس کی زندگی میں زبردستی لائی گئی تھی، مگر اب خاموشی سے اس کے دل میں جگہ بنانے لگی تھی، جو خود بھی اس احساس سے خوفزدہ تھی، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نفرت کے بیچ کبھی نرم جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ ایک دن حویلی میں ایک پرانا ملازم بیمار پڑ گیا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر حیا نے پہلی بار خود جا کر اس کے لیے پانی اور دوا کا انتظام کیا۔ یہ دیکھ کر کچھ ملازم حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اسے ہمیشہ خاموش اور الگ تھلگ دیکھا تھا۔ شام کو جب سکندر خان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے پہلی بار حیا کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ باغ میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک خالی کپ تھا اور وہ زمین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ سکندر خان آہستہ سے اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس کی موجودگی میں سختی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے آج یہ کام خود کیا؟ حیا چونک گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، وہ بیمار تھا، بس یہ 2 لفظ، سادہ مگر سچے۔ سکندر خان نے اس کی طرف دیکھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف خوف زدہ نہیں بلکہ اندر سے نرم دل بھی رکھتی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سکندر خان نے کہا، تم یہاں صرف میری وجہ سے نہیں ہو، تمہارا بھی حق ہے اس گھر پر، اس زندگی پر۔ یہ جملہ حیا کے دل میں اتر گیا۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار الجھن کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور جانے لگی، مگر رک کر پلٹی۔ اگر یہ میرا حق ہے تو پھر میں ہمیشہ قید کیوں محسوس کرتی ہوں؟ یہ سوال سیدھا تھا، مگر اس میں درد چھپا ہوا تھا۔ سکندر خان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ صرف خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسی رات حیا پہلی بار بغیر خوف کے حویلی کے ایک اور حصے میں گئی، جہاں ایک پرانا کمرہ بند پڑا تھا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر گرد اور خاموشی تھی، مگر ایک دیوار پر سکندر خان اور اس کے بھائی شہباز خان کی پرانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیا نے اسے غور سے دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کہانی میں صرف وہ اور سکندر نہیں، بلکہ کوئی تیسرا کردار بھی تھا، جس کی موت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ادھر سکندر خان اپنے کمرے میں بیٹھا اسی لمحے حیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ سچ جاننا چاہیے تو شاید سب کچھ بکھر جائے، مگر خاموش رہنے سے بھی کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی کشمکش اب اسے ایک ایسے رستے کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سچ اور جھوٹ دونوں سامنے آنے والے تھے، اور حقیقت شاید اس دشمنی سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو آپس میں باندھ دیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر اب حیا کی خاموشی پہلے جیسی مکمل نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر سوال جنم لینے لگے تھے۔ وہ اب سکندر خان کو صرف ایک سخت جاگیردار کے طور پر نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کبھی کبھی اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی اداسی سے الجھا دیتی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جس شخص سے وہ ڈرتی آئی ہے، کیا وہ واقعی اتنا بے رحم ہے جتنا پورا گاؤں کہتا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ سکندر خان بھی بدل رہا تھا، مگر یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ وہ ہر دن اپنے اندر ایک نئی جنگ لڑتا تھا۔ ایک طرف اپنے بھائی کی موت کا زخم تھا جو ابھی تک تازہ تھا، اور دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس کی زندگی میں زبردستی لائی گئی تھی، مگر اب خاموشی سے اس کے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ وہ خود بھی اس احساس سے خوف زدہ تھا، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نفرت کے بیچ کبھی نرم جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی تھی، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو دل کے اندر سوالوں کا شور پیدا کر دیتی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ہی بات بار بار سوچ رہی تھی کہ سکندر خان نے جو کہا تھا، کیا وہ مکمل سچ تھا یا صرف آدھا سچ تھا جسے وہ اپنے درد کے ساتھ ملا کر بیان کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اتنا سادہ نہیں جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر خان بھی جاگ رہا تھا اور اپنے بھائی کی پرانی فائلیں اور کچھ کاغذات بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور الجھن بھی، جیسے وہ برسوں سے ایک ہی حقیقت کے پیچھے بھاگ رہا ہو جو ہر بار اسے ایک قدم آگے نکل جاتی ہے۔ اگلے دن صبح سکندر خان نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ حیا سے سب کچھ صاف صاف کہے گا۔
چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔